الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، انسانوں کا اپنے خالق اور اپنے مالک سے اللہ رب العزت والجلال سے جو رشتہ ہے اور جو تعلق ہے، وہ تعلق دو بنیادوں پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کی اور ہمارے رشتے کی دو بنیادیں ہیں، دو بیس ہیں. پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا معبود ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کی پہلی بنیاد ہے عبدیت اور بندگی. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، غلام ہیں، محکوم ہیں، مملوک ہیں، اور اللہ رب العزت معبود بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، آقا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کی پہلی بنیاد یہ ہے. اللہ رب العزت سے ہمارے رشتے اور ہمارے تعلق کی دوسری بنیاد ہے عشق و محبت. ہم اللہ رب العزت کے عاشق ہیں، اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے ہیں، اور اللہ ہمارا محبوب بھی ہے، ہمارا مطلوب بھی ہے. قرآن مجید نے صاف لفظوں میں بتایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں جس قدر ایمان ہوتا ہے، ان کے دلوں میں اسی قدر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. ایمان اللہ تعالیٰ کے دربار میں معتبر ہی نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسری تمام چیزوں کی محبتوں پر غالب نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کی دوسری بنیاد ہے عشق و محبت کی بنیاد. ہم چاہنے والے ہیں اور اللہ کی ذات محبوب اور مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو عطا فرمایا ہے اسلام کی شکل میں، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کا چمن بنایا ہے، عبادتوں کا باغ بنایا ہے. جیسے چمن اور باغ ہوتا ہے
اور اس میں رنگ رنگ کے پھول ہوتے ہیں، ہر پھول کا اپنا الگ رنگ ہوتا ہے، اپنی الگ خوشبو ہوتی ہے، اپنا الگ نظارہ ہوتا ہے، اور کوئی پھول کسی دوسرے پھول کا بدل نہیں بن پاتا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عبادتوں کا باغ بنایا ہے، عبادتوں کا چمن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی عبادت طے فرمائی، روزے کی عبادت رکھی، زکوٰۃ کی عبادت مقرر کی، حج بیت اللہ کی عبادت مقرر کی۔ ذکر ایک مستقل عبادت ہے، دعا ایک مستقل عبادت ہے، تلاوت مستقل عبادت ہے، توبہ و استغفار مستقل عبادتیں ہیں، صبر اور شکر مستقل عبادتیں ہیں، قناعت اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی برضا رہنا یہ مستقل عبادتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عبادتوں کا مجموعہ بنایا ہے، اور ہر عبادت کا اپنا الگ رنگ ہے، ہر عبادت کی اپنی الگ افادیت ہے، ہر عبادت کا اپنا الگ اثر ہے، ہر عبادت کی مستقل برکات ہیں۔ کوئی عبادت دوسری عبادت کا بدل نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھ کر روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، روزہ رکھ کر حج کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا الگ الگ رنگ رکھا ہے، اور قرآن مجید میں بار بار اشارے بھی موجود ہیں۔ ہم نے نماز مقرر کی تاکہ تم کو یہ برکتیں حاصل ہوں، ہم نے روزہ مقرر کیا تاکہ تم کو یہ فوائد حاصل ہوں، ہم نے زکوٰۃ کی عبادت طے کی تاکہ یہ برکات تمہاری زندگیوں میں آئیں، ہم نے بیت اللہ کا حج اس لیے مقرر کیا تاکہ تم کو یہ منافع، یہ فوائد حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے اپنے الگ الگ فوائد اور منافع اور مصالح اور مقاصد اور برکات اور اثرات اور ثمرات اور نتائج کی طرف اپنی کتاب مقدس میں جگہ جگہ اشارے فرمائے ہیں۔ روزے کا ذکر کیا گیا تو فرمایا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے روزہ مقرر کیا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ مسلمانوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم۔ یہ زکوٰۃ کی عبادت زکوٰۃ دینے والوں کے وجود کو بھی پاک کرے گی اور ان کے مال کو، ان کے سرمایے کو بھی پاک کر دے گی۔ حج بیت اللہ کا ذکر آیا تو فرمایا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اگر ان پر حج فرض ہو گیا ہے تو وہ بغیر کسی تاخیر کے حج کے سفر پہ جائیں، اور ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ نے حج میں رکھی ہیں کہ ان کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، ان کو کانوں سے سنا نہیں جا سکتا۔ حج کی برکتوں کا تعلق تو وہاں پہنچ کر اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ حج کو جانے والے جائیں اور خود اپنی کھلی آنکھوں سے حج کی منفعتیں دیکھیں۔ جب وہ وہاں جائیں گے مخلصانہ، عاشقانہ، عاجزانہ، نیازمندانہ، غلامانہ اللہ تعالیٰ کے اس دربار میں حاضر ہوں گے اور حج کی عبادت انجام دیں گے تو ایسی برکات ان کے سامنے آئیں گی اور ایسے منافع انہیں حاصل ہوں گے، اور ایسا ایمانی عجیب و غریب انقلاب اور بدلاؤ ان کی زندگیوں میں آئے گا کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور انہیں صاف محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا سایہ ان کے پورے وجود کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہے جو ان کو تر کر رہی ہے، اپنے آغوش میں لے رہی ہے، اور ان کی پوری زندگی پاک سے پاک تر، صاف سے صاف تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی عبادت کے یہ منافع قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ یاد رکھیے ہمارا اپنے رب سے
بندگی کا جو تعلق ہے یہ تعلق سب سے زیادہ کھل کر نماز کی عبادت میں ظاہر ہوتا ہے، اور ہمارا اپنے رب سے عشق و محبت کا جو تعلق ہے یہ تعلق سب سے زیادہ حج بیت اللہ کی عبادت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو نماز بندگی کا نمونہ ہے، اور حج بیت اللہ عشق و محبت کے اس تعلق کا نمونہ ہے جو تعلق ہمارا اپنے رب سے، اپنے مالک سے قائم ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا کر رکھی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سرمایہ عطا کر رکھا ہو کہ اپنی بنیادی ضرورتوں کے بعد ان کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ وہ حج کے سفر پہ جا کر حج کی عبادت انجام دے کر بعافیت واپس آ سکیں، تو ایسے لوگوں پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو حج کے سفر کی استطاعت رکھتا ہے اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اور جو اس حکم کو نہیں مانتا وہ بدترین مجرم ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اس مسلمان کے لیے جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ ٹال مٹول کرتا رہا، پسو پیش کرتا رہا، لے تو لعل سے کام لیتا رہا، آج اور کل پر ٹالتا رہا، بہانے بناتا رہا، حیلے تراشتا رہا۔ جب اس سے متوجہ کیا گیا کہ آپ حج کرائیے تو کبھی اس کا بہانہ یہ تھا کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں اور تعلیم میں ہیں، کبھی اس کا بہانہ یہ تھا کہ ابھی نوجوان لڑکے اور لڑکی کی شادی باقی ہے، کبھی اس کا بہانہ یہ تھا کہ ابھی میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میرا اپنا مکان نہیں ہے، کبھی اس کا بہانہ یہ تھا ابھی کاروبار سیٹ نہیں ہے، کبھی اس کا بہانہ یہ تھا کہ ابھی الجھنیں بہت ہیں، کبھی اس کا بہانہ یہ تھا کہ ابھی تو بہت نوجوان ہوں، عمر کا کچھ حصہ اور گزر جائے۔ غرضے کی جتنے بھی بہانے انسان کا نفس اور شیطان انسان کو سجھاتا ہے، ان بہانوں کی اللہ کے دربار میں کوئی قیمت اور کوئی وزن نہیں۔ حج کے فرض ہونے کے بعد جو بہانے کرتا ہے اور حج نہیں کرتا اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی تعجب نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرا یا نصرانی ہو کر مرا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ مجرم ہے، وہ یا تو یہودی بن کر مرتا ہے یا نصرانی بن کر مرتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کا کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا، سوء خاتمہ کے خطرات ہیں۔ اس لیے ہم میں سے جو حضرات صاحب استطاعت ہیں اور حج کے سفر پر جانے کی مالی اور جسمانی قدرت رکھتے ہیں اور پھر وہ بہانوں سے کام لیتے ہیں، پسو پیش سے کام لیتے ہیں، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے لیے بہت بڑے خطرے کا سامان اپنے ہاتھوں اکٹھا کرنے والے ہیں۔ ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی کی اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ بالکل نوجوانوں سے عقلمند ہوں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ آپ اگلے پل اور اگلے کل اور اگلے ہفتے اور اگلے مہینے اور اگلے سال تک باحیات رہیں گے؟ اسی لیے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار یہ تاکید فرمائی ہے مسلمانوں، حج بیت اللہ کا فرض ادا کرنے میں بالکل تاخیر مت کرو اور کسی بھی بہانے کو راستے میں آڑ اور رکاوٹ مت بننے دو، اور جب بھی تمہارے پاس انتظام ہو جائے دوسری تمام ضرورتوں کو اور دوسری تمام مصروفیتوں کو اور دوسرے تمام تقاضوں کو پیچھے ڈالو اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے گھر کی زیارت، حج بیت اللہ کی سعادت کے اصول کے لیے اپنے سفر کا آغاز کر دو۔
بہت خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ تعالی حج بیت اللہ کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ 2 سالوں کے وقفے کے بعد اب یہ موقع آیا ہے کہ بہت سے خوش نصیب انشاءاللہ اس سال حج کے سفر کی سعادت حاصل کریں گے، اور جو حضرات ابھی تک پس و پیش میں ہیں اور ابھی تک بہانے تلاش کر رہے ہیں اور ابھی تک الجھنوں کے شکار ہیں اور ان پر حج فرض ہو چکا ہے، انہیں بلا تاخیر اپنے تمام بہانوں کو جھاڑ دینا چاہیے اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کر بلا کسی تاخیر کے اور بغیر کسی پس و پیش کے حج بیت اللہ کے سفر کا قصد اور ارادہ کر لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حج کے سفر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو دھو ڈالنے والا سفر ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے آقا کی جناب میں عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کروں، اسلام قبول کروں۔ آقا نے اپنا ہاتھ بڑھایا، حضرت عمرو نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آقا نے پوچھا، عمرو تمہیں کیا ہوا؟ میں نے تمہارے کہنے پہ ہاتھ بڑھایا لیکن تم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت عمرو نے کہا، میں اسلام کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آقا نے پوچھا وہ شرط کیا ہے؟ حضرت عمرو نے عرض کیا، ان یغفر لی، میری سابقہ زندگی میں گناہ بہت رہے ہیں، میں اس شرط پر اسلام قبول کروں گا کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، ورنہ اگر سابقہ گناہ بدستور ریکارڈ میں رہیں تو پھر میرے اسلام قبول کرنے کا مجھے کیا نفع ہوگا، اس لیے میں اس شرط پہ اسلام لاؤں گا کہ میرے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کا یہ اصول معلوم نہیں ہے؟ اما علمت یا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ اسلام سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اسلام تو اسلام ہے، ہجرت کا عمل یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کر جانے کا عمل، یہ عمل بھی سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دینے والا عمل ہے، اور حج بیت اللہ کا عمل سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دینے والا عمل ہے۔ فرمایا گیا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حج کے سفر پر جاتا ہے اور پورے حج کے سفر میں کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ اس طرح پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ وہ اس دن تھا جس دن کی اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اس لیے حج کے سفر کی یہ برکات ہیں، ہماری پوری زندگی گناہوں سے پاک صاف ہو جائے اور دھلی دھلائی صاف ستھری اور نکھری اور اجلی اور شفاف اور پاکیزہ زندگی شروع ہو جائے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ ہم میں سے جو حضرات حج کے سفر کی استطاعت رکھتے ہوں وہ بہانوں سے کام نہ لیں اور وہ پیسوں کی مقدار پر نظر نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کو سامنے رکھیں اور حج کے سفر پر قصد جانے کا قصد کریں اور یہ ارادہ کریں کہ اللہ رب العزت ان کے لیے تمام مراحل کو آسان فرمائے اور حج کے سفر کو بے انتہا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے سامنے بہت سے ایسے سوالات و مسائل آتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جن پر بہت پہلے حج فرض ہو چکا لیکن وہ مختلف عنوانوں سے مختلف بہانوں سے ٹال مٹول کر رہے ہیں اور بالآخر
فرشتے موت آتا ہے اور روح قبض کر کے چلا جاتا ہے، اور حج کا فرض ان کے ذمے قرض بن کر رہ جاتا ہے، وہ اس کو ادا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی تعلیم کو، مکان کی تعمیر کو، ملازمت کے حصول کو، تجارت کے استحکام کو اور اولاد کی شادی کے عمل کو، ان سب بہانوں کو درمیان میں مت آنے دیجئے، اور اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو بلا کسی تاخیر کے بیت اللہ کے حج کے سفر پر جائیے، اور یہ یقین رکھیے کہ اس سفر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام الجھنیں کافور فرمائے گا، تمام مسائل دور فرمائے گا، اور فقر کو غنا میں، اور معاشی کمزوری کو معاشی طاقت میں، اور ایمانی کمزوری کو ایمانی قوت میں، اور شر کے آلات کو خیر کے آلات میں تبدیل کرے گا۔ یہ وہ بنیادی کام ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے سوچنے اور کرنے کا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب صاحبان کو خیر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔